ہمارے لیے کہیں پہ بھی جانا، کسی پبلک پلیس پہ جانا ہو، گھر کے لیے کوئی سامان لے کر جانا ہو، کہیں فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہو، عذاب بن چکا ہے۔ آئے دن کوئی بھی آئے گا اور پسٹل کی نوک پہ ہم سے کچھ بھی چھین کے چلا جائے گا۔ نہ ہمارے شہر میں ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہے، نہ ہماری جان، نہ ہماری مال۔ ہم نوجوانوں کا شہر ہے، ہم نوجوان ہیں، نہ جانے ہم لوگ بائک پہ جا رہے ہوتے ہیں، بائک سے ہمیں یہی ڈر ہوتا ہے کہ نہ جانے کب سے چور آ جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN+۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی وارداتوں میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ جرائم و جرائم پیشہ افراد آئے دن بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تو وہ ہمیں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہیں۔ چلیے ہم آپ کو ملاقات کرواتے ہیں مختلف لوگوں سے اور ان سے جانتے ہیں کہ اسٹریٹ کرمنلز کو کیسے لگام دیا جائے۔ گورنر سندھ نے کہا ہے کہ مجھے 4 دن کا اگر اختیار دیا جائے اور اگر 5ویں دن کہیں پہ اگر واردات ہوتی ہے کراچی میں تو میں ذمہ دار ہوں اس کا، تو آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کہ گورنر کامران ٹیسوری صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ وہ ان کو رمضان میں گالی وہ مہندی لگوا رہے تھے لڑکیوں کو اور کرکٹ کھیل رہے تھے، باربیکیو کھا رہے تھے، تو ان کا کام یہ تو نہیں ہے نا۔ ان کا کام ہے اپنی گورنر کی سیٹ پہ ہیں، وہ ان کے پاس پاور ہے، ظاہر ہے گورنر کی سیٹ پہ جو ہوگا اس کے پاس پاور ہوگی اور وہ پاور کا اختیارات اس کے پاس ہوں گے تو وہ گورنر ہے نا، ایسے تھوڑی وہ گورنر بنا دیا۔ تو ان کو چاہیے کہ پہلے وہ مہندی لگانا اور یہ سب چیزیں چھوڑیں اور اپنی سیٹ کے مطابق اپنا کام کریں۔ اور اگر وہ بولتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں تو ان کو پھر گورنر کی سیٹ پہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دیں، استعفیٰ دے دیں۔ اگر یہ تو ایک اچھا اسٹیپ ہے کہ وہ لوگوں میں رہتے ہیں نا، تو لوگوں میں تو رہیں، وہ اچھی بات ہے، سب سیاستدان ہمارے لوگوں میں رہیں، اچھی بات ہے، لیکن پھر وہ بڑی باتیں نہ کریں نا کہ یار کہ اپنا مجھے اختیارات دو تو میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلاں میں ڈھمکانا۔ آپ کو چاہیے کہ اختیارات نہیں مل رہے تو آپ استعفیٰ دے کے چھوڑ دیں، بولیں بھائی مجھے اختیارات نہیں ملے، میں استعفیٰ دے رہا ہوں، سمپل سی بات ہے نا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں IG سندھ صاحب، DG رینجر صاحب، آرمی چیف صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے، CM سندھ صاحب سے، چیئرمین پیپلز پارٹی فورن منسٹر بلاول بھٹو صاحب سے اور صدر عارف علوی صاحب سے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی ہمارے شہر کی کوئی وارثی کی جائے۔ ہمارا شہر بالکل لاوارث ہو چکا ہے۔ ہمارے شہر کے اندر دن ہو، رات ہو، شام ہو، صبح ہو، ہمارے شہر کے اندر دن رات کا عذاب مچا ہوا ہے۔ ہمارے لیے کہیں پہ بھی جانا، کسی پبلک پلیس پہ جانا ہو، گھر کے لیے کوئی سامان لے کر جانا ہو، کہیں فیملی کے ساتھ کہیں جانا ہو، عذاب بن چکا ہے۔ آئے دن کوئی بھی آئے گا اور پسٹل کی نوک پہ ہم سے کچھ بھی چھین کے چلا جائے گا۔ نہ ہمارے شہر میں ہماری ماں بہنوں کی عزت محفوظ ہے، نہ ہماری جان، نہ ہماری مال۔ ہم نہ اس شہر میں کوئی اچھی گاڑی لے سکتے ہیں، نہ اچھی کوئی بائک لے سکتے ہیں، نہ اچھا موبائل فون لے سکتے ہیں۔ یہ تو چھوڑیں بلکہ ہمارے شہر کے اندر نوجوانوں کی جانیں محفوظ نہیں ہے۔ جس نوجوانوں کو 30 سال ماں باپ پال کے بڑا کر کے جوان کر کے اس لائق بناتے ہیں کہ پاکستان کا ایک وہ معتبر شہری بنے، اسے کوئی بھی روڈ سے اٹھ کے گولی مار دیتا ہے اور اس کا کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ اگر ہمارے ملک کے پولیس ہو، رینجرز ہو، اگر یہ لوگ ایک دن میں چاہیں تو اسٹریٹ کرائم پاکستان کے اندر سے، کراچی کے اندر سے ختم ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں کو کام نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگوں سے کام نہیں ہو رہا تو آپ کراچی کے شہریوں کو، کراچی کے نوجوانوں کو اختیار دے دیں کہ یہ جو دندناتے پھر رہے ہیں مجرم، ان کو ہم کیفر کردار تک خود پہنچائیں گے۔ اور میری اپیل جو کراچی کے نوجوان جو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی آپ جو روڈوں پہ ان کو قتل عام مچایا ہوا ہے، آپ یہ قتل عام روک تھام کریں، قانون کا حصہ لیں، قانون کا سہارا لیں اور قانونی طریقے سے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میری اعلیٰ عدلیہ سے، اعلیٰ ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے یہ اپیل ہے کہ کوئی قانون سازی کریں اور یہ قانون سازی کر کے ایک اسٹریٹ کرائم کے لیے ایک الگ سے بل پیش کریں جس میں یہ ہو کہ ان کو وداؤٹ بیل ان کو جیل ہونی چاہیے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، کیونکہ جو اسٹریٹ کرمنل ہے وہ کوئی چور نہیں ہے، وہ ایک قاتل ہے اور قاتل کی سزائے موت ہوتی ہے، تو ان کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی کوئی اسٹریٹ کرائم ہوا ہے؟ جی، حالیہ ابھی عید کے پہلے دن ہم جا رہے تھے تو ہمارے دوست سے 0 میٹر 125 اور 50,000 روپے کیش اور 8 موبائل ہم سے چھینے گئے۔ ہم سارے دوستوں کو
बीच शहर में रोड पे रोक के हमें लूट दिया गया और हमारा कोई इंसाफ करने वाला नहीं था। हम थाने में गए तो हमारी एफआईआर नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया कि बेटा अगर आप एफआईआर कराओगे तो आपकी दुश्मनी बढ़ेगी, आपको शनाख्त करवानी पड़ेगी उनकी। तो हम तो अपने शहर में एक पुलिस एफआईआर नहीं करा सकते, ये तो हमारा पुरसन हाल है। तो हम क्या करें? हम इतना तंग हो चुके हैं, बेरोजगारी अपनी जगह, बाकी मसले अपनी जगह, उनको तो हम मुंह दे रहे हैं। कम से कम हम सुकून की सांस लेकर बाहर घूम तो सकें, ऐसा माहौल तो बनाएं। सिक्योरिटी को सही करें, क्योंकि लोग उस पर भरोसा करते हैं और जब उनको बुलाते हैं तो वो रास्ते में उनसे सौदा करके और वो छोड़ देते हैं। तो ये एक ऐसा मर्ज है ना जो जिसको डायग्नोज तो कर लिया आपने, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट आप नहीं दे पा रहे हो। तो ये हुकूमत को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी पे नज़र डालें। यहाँ जितने भी पुलिस के स्टाफ हैं, उसके जो सीनियर हैं वो बाहर नहीं निकलते, बैठ कर के सिर्फ कागज़ का कार्रवाई करते हैं। बाहर निकलें, देखें लोगों पे क्या मसले मसाइल हैं। 3 करोड़ 3.5 करोड़ की आबादी है, इस पे तो बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो देनी चाहिए थी। आप इसको कैपिटल हब भी कहते हो, सब कुछ कहते हो, लेकिन इसके पीछे नहीं आते हो। और ये जो आज़ाद हैं ये चोरी करते हैं, यहाँ से आगे जाके उसको बेचते हैं। महंगाई इतनी है कि गरीब आवाम तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो ये इसका ज़िम्मेदार तो मैं हुकूमत को समझूंगा, क्योंकि जो है ना महंगाई के तौर में जो है ना गरीब आवाम कुछ नहीं कर रही है। इनको चाहिए कि रिलीफ देना गरीब के आवाम को, ताकि जो है ना क्राइम्स कम हो। हर कोई इसी एक चीज़ से परेशान है कि ना जाने चोर कहाँ से आएंगे और हमें अभी लूट के चले जाएंगे। तो ये फ़िज़ा जो है कभी भी ख़त्म नहीं होगी जब तक हमारे अदारे एक्शन नहीं लेते, कोई प्लान कायम नहीं करते, कोई ऐसी फोर्स कायम नहीं करते कि जिससे जो है ये चोरों का इस हमारे शहर से खात्मा होना चाहिए। शहर लावारिस नहीं है, हम नौजवानों का शहर है, ये हमारे बुज़ुर्गों का शहर है। आखिर ये हमारे गवर्नर साहब, आखिर हमारे वज़ीर आला साहब और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान आखिर ना जाने कब तक अपनी कुर्सियों पे बैठे रहेंगे। ये अवाम ढूंढ रही है हमारे हुक्मरानों को कि हुक्मरान हमारे कहाँ हैं, मगर हमारे हुक्मरान अपनी लड़ाइयों के अंदर मगन है कि हम कहाँ से इस मुल्क को बचाएंगे। आखिर कब तक ये स्ट्रीट क्राइम चलता रहेगा? ये हमारा शहर है, लावारिस नहीं है, ये हम नौजवानों का शहर है। हम नौजवान हैं, ना जाने हम लोग बाइक पे जा रहे होते हैं, बाइक से हमें यही डर होता है कि ना जाने कब से चोर आ जाएंगे। ये मैं हुकूमत है आपके इस चैनल के तरफ से मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, वज़ीर आला सिंध से अपील करता हूँ, गवर्नर सिंध कामरान टसोड़ी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो हर जगह पे तो पहुँच जाते हैं, मगर उनका मैंने अभी तक ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा कि वो स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ बुलंद करी हो। हमारी कोई भी जमात हो, भले वो कोई भी हो, सियासी पार्टी हो, आज तक उसने इस शहर के लिए कोई इक़दाम नहीं किया। न जाने ये कितने करोड़ देने वाला टैक्स ये शहर हमारा कराची है, मगर यहाँ पर हर ज़बान बोलने वाला है, मगर हर कोई एक ही फ़िज़ा से खौफ खाता है कि ना जाने हमारे से कब छीन के चले जाएंगे। घर से निकलते हुए लोगों को डर लगता है कि यार जाएंगे कोई रास्ते में कुछ छीन ना ले। बाकी ये हम तो जैसे काम पे आते हैं शाम में, फिर जब वापसी जा रहे होते हैं रात को, तो जब जाते हुए डर ही लग रहा था, मोबाइल छुपा के जाते हैं कि कोई मिल नहीं जाए रास्ते में, रिश्तेदार बोले हाँ भाई चल दे बिस्मिल्लाह कर। तो ये कि बस अल्लाह खैर करे। रोज़ हमारे शहर में चोरी के वाक़यात पेश आते हैं। हमें कभी भी पता नहीं लगेगा कि हमसे कब स्नैचिंग हो जाएगी। हम लोग स्कूल जाते हुए भी परेशान हैं, सोचते हैं कि यार हम लोग घर से निकलेंगे, हमसे स्नैचिंग कब हो जाएगी। कभी होटल पे जाके बैठेंगे, कब चोर आके हमसे स्नैचिंग करके चला जाएगा, हमें कुछ पता नहीं है। तो आते हैं मार के निकल जाते हैं। अब तो यही होने लगा है कि मतलब छीनते हैं, छीनने के बाद भी गोली मार के जा रहे हैं। तो ये तो कोई मतलब इंसान, ये तो जंगल से भी मतलब बदतर कानून हो गया है। मैं भी बोलूँगा भाई कि इनको जो है ना आप शरीर सजा दें।